اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جمشید بھائی کے پاس آئے ہیں، تو آج کا انٹرویو بے حد دلچسپ ہونے والا ہے۔ تو چلیے سوال کرتے ہیں جمشید بھائی سے۔ جمشید بھائی، آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ یوٹیوب پر کس لیے آئے؟ بڑے تکنا والی عوام زیادہ پنجابی ہے، پنجابی پھر پنجابی تھی بول دیں چکوال دی پنجابی بھی ذرا سن گئی سننا پہلے سواڈی میاں چنو والی سنی نہیں۔ سب تو پہلے تو مدر صاحب بڑا شکریہ کہ تسی سپیشل لاہور تو تشریف لے کے آئے ہو۔ یوٹیوب چینل تے ویسے جس طرح ہوندا ہر بندہ ابتدا دے وچ ہو، زیادہ تر بندے تے سیریل ہو کوندے ہی نہیں، اسی طرح میں بھی آ گیا کہ ٹھیک ہے سارے چینل بنائے نے، اسی بھی بنا دینے ہیں۔ بس اس تو بعد پھر چلتے گئے ہیں، کچھ ٹائم تو بعد سیریل ہو گئے کہ اس تے کام صحیح کرنا چاہیے۔ اور تسی کہنے ویک کے یوٹیوب چینل بنایا ہے بھئی؟ کوئی گائیڈ لائن یعنی کہ کوئی گائیڈ کرنے والا ہوندا ہے اس کو کہہ آندے انگلش وچ کہ کس تو انسپائر ہو کے؟ ہاں جی، انسپائر ہو کے بھی تسی چینل بنایا ہے؟ نہیں، اس طرح کوئی خاص بندہ نہیں کہ جس تو انسپائر ہو کے بنایا ہوئے۔ اور جڑے جی میل وغیرہ بنائی دیاں او کس طرح تسی بنائیاں بھی؟ برانڈ اکاؤنٹ بنایا ہے یا ویسے لوکل؟ میں تو جی تک بھی سمجھ نہیں کہ برانڈ اکاؤنٹ کس نو آندے ہو تو لوکل کس نو آندے ہو۔ یعنی کہ تسی پرسنل اکاؤنٹ نہیں بنایا، یعنی کہ لوکل ہی اکاؤنٹ بنایا ہے بھی، جس طرح عام روٹین نال بنائی تھا؟ ہاں جی، اسی طرح۔ تو یہ یوٹیوب چل واجی سواڈے ذریعے میں نے بھی پتہ لگ گیا، میں اسے تو سونک سرانا کہ ضروری نہیں کہ ہر گل ہر بندے نو پتہ ہوئے۔ ہاں جی، ہن یہ میں پتہ ہی نہیں ہے کہ برانڈ اکاؤنٹ بھی ہوندا ہے دوسرا بھی، اساں ایک بنایا ہے کہ جی میل ہوندی ہے۔ کیونکہ زیادہ تر یوٹیوبر یہی کرتے ہیں کہ برانڈ اکاؤنٹ بنائیں اور پھر وائرل ہوں۔ لیکن جی تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یوٹیوب کتنے ماہ میں گروتھ کیا؟ ویسے تو 1 جنوری 2022 کو میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، لیکن اپریل 2023 میں تھوڑا سیریس ہو گیا اس پر آ کر۔ تو آپ ویسے چینل بنائے ہوئے تو 2.25 سال ہو گئے ہیں، لیکن صحیح پراپر طریقے سے آپ کہیں تو وہ میں نے تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے اس پر صحیح کام کر رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد رزلٹ آنا بھی شروع ہو گیا۔ اور آپ جن جن یوٹیوبر سے ملے ہیں ان کی خوبیاں کیا تھی، کیوں ان سے ملے ہیں؟ یہ اگر تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ کس طرح کے یوٹیوبر؟ مثلاً ایک تو جیسے تنویر بھائی ہے نا، ٹیک کے ریلیٹڈ یا ولاگ کے شاید ان ریلیٹڈ؟ سے ویسے محبت تھی، ملاقات ہوئی، میں باول پور گیا تھا اس کو ملنے کے لیے، اور وہ پھر میرے پاس بھی آئے تھے، میرے پہلی انکم کی خوشی میں مبارکباد دینے کے لیے میرے پاس گھر تشریف لائے تھے۔ ان کے چینل پر بھی ویڈیو ہے، میرے پاس بھی ہے۔ تنویر بھائی سے میرا ایڈسن کا مسئلہ تھا، اس حوالے سے ملنے گئے تھے، لیکن بعد میں پھر ان کے ساتھ بہت اچھا ایک دوستانہ تعلق بھی بن گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ ایران میں گئے ہیں، تو ایران میں کیا خوبیاں تھیں کہ آپ ایرانی آپ نے چوز کیا سیر کرنے کے لیے؟ ایران کے لیے وجہ یہ ہے کہ 2 مہینے ابھی تک سفر کیے ہیں، انشاءاللہ ابھی باقی سفر اللہ نے چاہا تو ضرور جاری رہیں گے۔ افغانستان اور ایران جانے کا مقصد یہ تھا، ایک تو یہ دونوں تاریخی جگہیں انتہائی قدیمی تاریخ ہے، کئی سو سال پرانی، وہ میں نے اپنے چینل پر دکھائی ہوئی جمشید کوٹ پر۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اخراجات کم ہیں، بائی روڈ سفر ہوتے ہیں۔ اس میری پلاننگ یہی تھی کہ ابتدا میں ایک تو خرچہ بھی کم ہوگا اور تاریخی جگہ بھی ہوں گی، دوسرا یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا تجربہ بھی ہو جائے گا کہ آؤٹ کنٹری میں وزٹ کریں تو کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، وہ پھر میں نے ساری چیزیں اب چیک کر لی ہیں، جس وجہ سے ایران کا میں نے اور افغانستان کا ٹور کی ہے۔ یہ بتا دیں ایران میں اور اصفہان ایران کا شہر ہے نا، اصفہان کو کہتے ہیں نا کہ اصفہان نصف جان، انتہائی خوبصورت، یعنی آدھی دنیا جو ہے نا وہ اصفہان ہے، ہاف آف دی ورلڈ بھی کہتے ہیں، ہاف دی ورلڈ یا ہاف آف دی ورلڈ۔ انگلش میں تھوڑی جی کمزور ہے، گزارا کیتا کرو، مقصد ہونا گل سمجھانی۔ انتہائی خوبصورت جگہ ہے اصفہان، اور ایران بہت تاریخی جگہ ہے۔ تو وہاں پر مشکلات کیا پیش آئیں ایران میں؟ تہران شہر میں تھوڑی مشکلات زیادہ ہیں، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو یورپ کے لیے ڈنکی لگا کر جاتے ہیں وہ براستہ ایران، اور ایران کا جو مین دارالخلافہ ہے تہران، وہاں سے جاتے ہیں، ایجنٹ بھی وہاں زیادہ ہیں، اور وہاں پر اس لیے زیادہ سختی بھی ہے، وہاں کچھ مسائل ہیں ایسے، باقی نارملی ہے، اتنا کوئی خاص نہیں ہے۔ اور میں کوشش کرتا ہوں، ایران افغانستان کا میں نے ٹور کیا ہے، آئندہ بھی جس کنٹری کا ہوگا انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے منفی پہلو کے بجائے مثبت پہلو سامنے لے کر آئیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیان کرنے کی وجہ سے مقصد منفی پہلو سامنے لانا نہیں ہوتا،
بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت بتانی ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا واکنڈ سے ہمارے ایک بھائی ہیں افضل ایکسپلورر ود افضل، اس طرح کا کوئی ان کا چینل ہے، وہ انٹرویو کے لیے آئے تھے. اس میں بھی بتایا تھا میں نے اپنے چینل پر، جس پر میں نے بتایا کہ میری دوسری انکم آ گئی، اس میں بھی میں نے یہ بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر آپ ایران کا سفر کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے. وہ مقصد کسی کا منفی پہلو دکھانا نہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ میرے بعد جو ایران کا وزٹ کریں ان کو ایک گائیڈ لائن دی جائے، حقیقت ان کو بتائی جائے، تاکہ وہ ان مسائل کے شکار نہ ہوں جن کی وجہ سے میرے لیے کچھ مسائل پیش آئے. اور یہ بھی بتا دیں کہ ایران میں خرچہ وغیرہ کیا لگتا ہے، یہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ یہ تو آپ کسی بھی کنٹری کا وزٹ کرتے ہیں یا آپ کے اپنے اوپر ہے. میں جب ایران میں گیا تو ٹوٹل میرا جو خرچہ آیا 17 دن کا، 20 دن کا ویزا تھا، 1,20,000 روپے تقریباً خرچہ آیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اب ہوٹل ہے، آپ لگژری ہوٹل لیتے ہیں تو ایکسپینسو آپ کے زیادہ ہو جائیں گے. 2.5 لاکھ 3 لاکھ تومان میں بھی 24 گھنٹے کے لیے ہوٹل مل رہے ہیں، 5-6 لاکھ میں بھی مل رہے ہیں، 1 ملین تک بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کھانا پینا کھاتے ہیں، نارمل سادہ کھاتے ہیں تو آپ کے اخراجات کم ہوں گے. آپ ٹرین پر سفر کرتے ہیں، اخراجات کم ہوں گے. اسپیشل ٹیکسی پر کسی شہر میں جاتے ہیں تو وہ زیادہ ہوں گے. یہ اخراجات آپ کے اپنے اوپر ہیں کہ آپ کس طرح ان کو کور کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے بتایا کہ کم سے کم 1,20,000 1.5 لاکھ کے درمیان جو ہے نا جی لگ پاکستانی. سکتے ہیں. تو مشکلات ایران کا حساب ویسے لائے تو یہ کئی کروڑ روپیہ بن رہا. پھر وہ میں نے بتایا تھا نا کہ پاکستانی ایران میں آ کر کروڑ پتی بن سکتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہا تھا. ماشاء اللہ. تو وہاں کے آپ کو لوگ کیسے لگے، یعنی آپ نے جن کو انٹروڈیوس کروایا ویڈیو میں وہ آپ کو کیسے لگے، اور جو باہر لوگ تھے وہ آپ کو کیسے ایران لگے؟ میں ہاں جی. ٹھیک ہے، نارمل زندگی ہے ان کی، اور اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا. یہ دیکھیں اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ اچھے بندے ہیں یا ہر کنٹری میں برے لوگ ہی ہیں. تقریباً میکسیمم ٹھیک ہے وہاں کا ماحول. تو آپ کی پہلی انکم آ چکی ہے؟ جی الحمدللہ میں دوسری انکم لے رہا ہوں اور ابھی تیسری بھی آنے والی ہے. ماشاء اللہ. تو بتائیں کہ پہلی انکم کب آئی اور کیسے آئی آپ کے پاس؟ کب آئی تو کیسے آئی؟ ہاں جی. یوٹیوب کے ذریعے آئی، بینک کے ذریعے آ گئی ہے. اور کتنی آئی آپ کی؟ کچھ چیزاں تھوڑیاں نہیں، میرا خیال ہے تسی ادھر بھی وزٹ کر لو کدی، بلکہ دس دینے سوالوں. پہلی انکم الحمدللہ 3.25 لاکھ آئی ہے. ماشاء اللہ. جی اس کا دل یعنی کہ خوشی ہوتی ہے نا، تو وہ خوشی آپ نے کیسے سیلیبریٹ کی؟ خوشی یہ سیلیبریٹ کی تھی کہ جس ٹائم تک انکم نہیں کڑھائی اس ٹائم تک سکون نہیں آ رہا، کیونکہ اس پہ مسلسل محنت 6-7 مہینے دی، لیکن ویسے چینل بنایا تو 2.25 سال ہو گئے. میں پہلے بھی دسیا 2.25 سال کی محنت کے بعد کئی لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد جب انکم آتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے خیال میں رات کو نیند بھی نہیں آتی. اس وجہ سے نہیں کہ پیسے مل رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اتنی لمبی سٹرگل ہے، اتنی محنت کی ہے، تو اس کے بعد اللہ نے کیا کہ کچھ نتیجہ نکل آیا ہے. تو آج کل کیا پروگرام ہے آپ کا، کہاں پر جانے کا پروگرام ہے؟ کشمیر میں یا کہیں باہر دبئی میں کہ جانے ان کے پردے میں وزٹ رہنے دو، کرنے؟ کچھ گلاں پردے بھی جان دیو. آپ کی مرضی. چلیے آج کا انٹرویو کرتے ہیں ختم. اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے یا سیڈ سٹوری ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اسی چینل پر آپ انٹرویو اپنا دے سکتے ہیں. تو چلیے اس انٹرویو کا کرتے ہیں دی اینڈ.